بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ ہر بزرگ کا ایک ماضی ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے بزرگ کے ماضی کا قصہ سنائیں گے جس کی وجہ سے انہوں نے توبہ کی اور بہت بڑے بزرگ بن گئے۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مشہور اور بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ وہ ابتدا میں کچھ اچھے حال میں نہ تھے، ان کے اعمال کچھ اچھے نہیں تھے۔ ایک شخص نے ان سے بعد میں جب وہ بزرگ بن گئے تو ان سے ان کے توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی۔ وہ کہنے لگے، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی تھا۔ ہر وقت شراب ہی میں منہمک رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس لڑکی سے بھی بہت زیادہ محبت ہو گئی اور وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت زیادہ مانوس تھی، یہاں تک کہ جب وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی کہ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی۔ لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا، وہ میرے ہاتھ میں سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو بھی دل نہ چاہتا تھا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل کو زخمی کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی تھی، اسی حال میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گئی، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ کی آواز سنی۔ میں نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں تھیں، منہ کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میری طرف دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کے دوڑ سے بہت گھبرا کر زور زور سے بھاگ رہا تھا اور وہ بھی میرے پیچھے بھاگا ہوا چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں، نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان سے آ رہی تھی، ملے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے، میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو تجھے اس سے نجات دے دے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا، مجھے اچانک ایک ٹھیلا نظر آیا اور میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹھیلے سے نظر آئی۔ اس کی دہشتناک صورت اور اس کے خطرناک منظر مجھے نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور وہ اسی طرح میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ قریب ہی تھا کہ میں جہنم کے گڑھے میں جا پڑتا، اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے لوٹ آیا اور پھر مجھے وہی بڑے میاں دوبارہ نظر آئے۔ میں نے ان سے پھر کہا، میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے کسی طرح مجھے بچا لیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے، میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جاؤ، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے
اس اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 کھوار ہیں، اور جب میں اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کھوار کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں سے ایسی ہو جو اس وقت اس کی مدد کر سکے اور اس کو اس مصیبت سے نجات دلا سکے۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک دم کھوار کھل گئے اور پردے اٹھ گئے اور بہت سی چاند جیسی صورت کے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی سے نکل آؤ، وہ سانپ اس کے پاس ہی آ گیا ہے۔ اس پر فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں۔ ان میں سے اچانک میری نظر میری 2 سالہ بچی جو فوت ہو گئی تھی اس پر پڑی، اور وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا جی ہیں، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر وہ ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا، وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، ابا جان، الم یأن للذین آمنوا، سورۃ الحدید کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے اس سے پوچھا، کیا بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے ان کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا تھا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا تھا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہیں کر سکتے، البتہ مدد کے لیے اور بچنے کے لیے آپ کو راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ دوستو اس کے بعد یہ بہت بڑے بزرگ بنے، آج ان کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو اس واقعہ میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی دنیا کے اندر اچھے اعمال کریں، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں تاکہ اللہ تعالی ہماری آخرت اچھی فرما دے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اس کو آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔